الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے محترم سامعین حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رحمتوں میں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم رمضان کے روزوں کی پابندی کریں گے، تراویح کی پابندی کریں گے، تہجد اور نوافل، ذکر و اذکار اور تلاوت کی پابندی کریں گے، رمضان کی برکتوں اور رحمتوں میں سے ہمیں حصہ ملے گا۔ اگر ہم پابندی نہیں کریں گے تو ہمیں حصہ نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ہمیں رحمتوں میں سے حصہ مل جائے گا، لیکن روزہ اگر ہم شریعت کے مطابق رکھیں گے تو ہمیں رحمتوں میں سے حصہ ملے گا، اگر اپنی مرضی کے مطابق رکھیں گے تو پھر ہمیں رحمتوں میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک بد نظری سے حفاظت یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح زبان کو غلط استعمال نہ کیا جائے، زبان کا صحیح استعمال۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو تصورات اٹھتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں اور جو ایک پلاننگ آتی ہے، زبان اس کو بیان کرتی ہے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے کہ عربی کا ایک جملہ ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ بظاہر گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے بعض دفعہ آپس میں محبت والے بھائی جو ایک دوسرے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھائیوں کی زبان سے ایسی گفتگو نکلتی ہے، ایسا کلام کرتے ہیں کہ وہ جو خون کے اندر محبت ہوتی ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے، وہ دشمنی کے اندر بدل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ لوگ غفلت کے ساتھ زبان استعمال کرتے ہیں، ایک جملہ کہہ دیتے ہیں جو غلط ہوتا ہے، وہ لوگ کہنے والے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جملہ معمولی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اور اللہ فیصلہ فرماتے ہیں اور اس شخص کو اس جملے کی وجہ سے جہنم کا مستحق قرار دے دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی اپنی زبان سے حق کلمات نکالتا ہے، ادا کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی کلام میں نے کیا، لیکن وہ کلمات اللہ کو پسند آتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی ان کلمات کی وجہ سے ملتی ہے اور وہ بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو زبان کا تو بڑا کردار ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، صرف زبان سے اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن سننے والے اس کو مسلمان سمجھیں گے، مسلمانوں والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ اور ایک آدمی زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے، وہ مرتد ہو جائے گا، اس کے ساتھ کافروں کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو زبان کی جو بول ہے، زبان کا جو قول ہے، اس میں کتنی طاقت ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے، گناہ ہے، اجنبی آدمی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اسی زبان سے اگر ایجاب و قبول ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، تو اب وہ جو غیر محرم تھی وہ اس کے لیے رفیقہ حیات بن گئی، اب وہ ایک دوسرے کے رازدار بن گئے، حالانکہ نہ کوئی اور وسیلہ، کوئی اور واسطہ نہیں، صرف زبان کا قول ہے، ایجاب و قبول جس کو آپ کہتے ہیں۔ اور جن کی عمر آپس میں گزر جائے، ایک ساتھ میاں بیوی 80 سال گزر گئے اور کوئی ان کے بارے میں نہ سوچ سکا کہ یہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جائیں گے، ان میں کبھی فراق بھی ہوگی، کبھی جدائی بھی ہوگی، لیکن شوہر کا دماغ خراب ہوا، زبان سے طلاق کا کلمہ نکلا،
80 سال کی زندگی انہوں نے اکٹھی گزاری تھی، ایک دوسرے کے لیے رازدار تھے، لیکن اس زبان کے ایک جملے نے ان کو جدا کر دیا۔ اتنی اس زبان کی اہمیت، اتنی اہمیت۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، زبان پر قابو رکھ، اس کو تلوار کی طرح مت چلا۔ وابکی علی خطیئتک، فرمایا جب غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، ندامت کے آنسو بہائے۔ ولیسعک بیتک، اور گھر سے فضول باہر نہ نکلے۔ فرمایا جس میں یہ 3 صفات موجود ہو، فرمایا وہ اس کو نجات مل جائے گی اور وہ جنتی ہے، اس کو نجات بھی ملے گی اور وہ جنتی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے المرء تحت لسانہ، آدمی کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ بندہ جب بولتا ہے نا، بعض دفعہ ایک آدمی آتا ہے نا مجلس میں، بڑا روبدار ہوتا ہے، بڑی زبردست پگڑی ہوتی ہے اور زبردست کرتا اور چال ڈھال، اگلا بندہ پریشان سا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا پانی میں ہے۔ عرب میں کہا جاتا ہے نا یعرف المتکلم بکلامہ، متکلم اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے، اور پھر بندہ جب بولتا ہے تو جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے گفتگو سے، بظاہر لوگ اس کو معزز سمجھتے ہیں بعض دفعہ، لیکن اس کی گفتگو سننے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ معزز نہیں ہے بھائی، وہ تو بڑا بے شرم ہے۔ چونکہ برتن کے اندر جو کچھ ہو وہی باہر نکلے گا، اسی طرح دل کے برتن کے اندر جو کچھ ہو، ظاہری حلیہ کسی بھی قسم کا ہو، جب تکلم کریں گے تو وہی جو برتن کے اندر پڑا ہے وہی باہر نکلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس کو نجات مل گئی، جو خاموش رہا اس کی عزت، جو زیادہ گفتگو کرے گا، زیادہ بولے گا، اس کی زبان سے غلط باتیں بھی نکلے گی، طرح طرح کی باتیں نکلے گی، اس کا وقار نہیں رہے گا۔ تو ایک یہ ہے کہ ہم زبان کی بھی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو روزے کے انوارات اور برکات سے ہم محروم رہیں گے۔